وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 23 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. آپ ظالموں کو ان اعمال سے ڈرنے والا دیکھیں گے جو انہوں نے کما رکھے ہیں، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ بہشت کے چمنوں میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے. یہی تو بہت بڑا فضل ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 23. ذالک الذی، یہی وہ فضل ہے، یبشر اللہ عبادہ، اللہ تعالیٰ جس کی خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم سے اس تبلیغ کے عوض، اس دعوت کے عوض کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربہ، کہ تم قربت میں، یعنی جو قرب الہی ہے اس میں میرا ساتھ دو اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور اس کے لیے جس نے بھی کوئی نیکی کی، یعنی قرب الہی کے لیے جو بھی کوئی بھی نیکی کرتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کو اس نیکی میں بڑھا دیتے ہیں. نزد لہو، بڑھا دیتے ہیں ہم اس کو، فیہا، اس نیکی میں، حسنا، اچھائی، یعنی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدردان ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنہوں نے اس سے بغاوت کی روش اختیار کر لی، ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے کہ اے بندو، حقیقت میں کوئی اور معبود نہیں ہے، نہ کوئی اور مقصود ہے، نہ معبود ہے، اور تم اس روش سے باز آ جاؤ. ایسا کرنا ظلم ہے، اور ظالم جو ہیں تم دیکھو گے
کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مشفقین مما کسبوا، جو انہوں نے منافقانہ ظالمانہ روش اپنا رکھی ہوگی وہ ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پہ واقع ہونے والی ہوگی۔ اور جو ایمان والے ہیں، ایمان والے میں نے آپ کو کہا تھا ایمان والے کون ہیں؟ جن کا اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے کوشش کرتے رہے، عامل الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، وہ ہوں گے جنت کے باغیچوں میں۔ لہم فیہا ما یشاؤون عند ربہم، یہ گزشتہ سبق میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان مومنوں کے لیے، یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور زندگی اللہ کے لیے گزاری، ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا رب کے پاس، اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور آج کا جو سبق ہے ذالک الذی، یہ وہ اچھا نتیجہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح اس کی خوشخبری دیتا ہے۔ سامعین کرام، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا درجہ ہے اگر کوئی سمجھے اور سوچے۔ یعنی دنیا کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ایک تو یہ بات بھی ہے سامعین کرام کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور دوسرا اس کو ناراض کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی یہی چیز جو ہے، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششوں میں ہے اور اس کی اطاعت میں مصروف ہے، دوسرا اس کی نافرمانی میں مصروف ہے اور اس کو ناراض کرنے کی کوششوں میں ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اعمال کے لحاظ سے، ایمان اور اعمال کے لحاظ سے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اچھے عمل نہیں کر رہے ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی باتوں پر ان کو یقین نہیں ہے۔ یہ ظالم جو ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ پہ ایمان اور یقین نہیں ہوتا حاصل۔ جیسا کہ اگر میں آپ کو صاف طور پہ کہوں، ہمارا جو معاشرہ ہے آج کل کا، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، کل کا تو علم اللہ کے پاس ہے۔ یعنی آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہنے، ان کا اللہ پر قطعاً ایمان اور بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی اجتماعی طور پہ ایز اے ہول میں کہہ رہا ہوں، اکثر یہ لوگوں، اللہ کے بندے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے کلام پر آپ کا ایمان نہیں ہے، اس کے وعدوں پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، تو پھر تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ ہی پر آپ کا یقین نہیں آ رہا اور آپ یقین نہیں حاصل کر پا رہے اور اس کے لیے محنت بھی نہیں کر رہے یقین حاصل کرنے کے لیے، تو پھر تو حال برا ہوگا۔ پھر تو انسان کی زندگی میں سامعین کرام للہیت نہیں آ سکتی۔ للہیت اسی صورت میں آئے گی جب آپ اللہ کی باتوں پر ایمان لے آئیں، جو اس کا کلام ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں تو پھر دوزخ کی وعید بھی شامل ہے سامعین کرام۔ جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، وہاں دوزخ کے عذابوں کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس کا نہ تو جنت پر یقین ہے، میں کلی یعنی یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو، اکثریت کو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ کے عذابوں پر یقین ہے، اور اس کو یقین ہے تو صرف دنیا پر، اور دنیا ہی اس کی نظر میں اصل ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاشرہ زندگی گزار ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے اشرافیہ کو دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ لیں، کسی کو ہوش نہیں ہے آخرت کا۔ لیکن آخرت تو اب یہ تو آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، آخرت تو آنے والی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ یقین ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اگر یقین ہے، ہمیں حاصل ہے، تو وہ ظاہر پر ہے۔
کیونکہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ تو ظاہر کے لیے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ نقصان والے لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے گم ہو گئیں، صرف ہو گئیں۔ جو بھی میں نے ان کو قوتیں دی تھیں وہ ظاہر کے لیے انہوں نے صرف کر دی۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ تو دیکھیں ایمان اور عمل صالح، آج جو ہم نے آیت پڑھی نا اس میں پہلا جو حصہ ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنت کی بشارت کس کے لیے ہے، یہ بات ذرا نوٹ کریں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں یعنی ہمارا نہ تو ایمان ہے آخرت پر، اور نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ، نہ اللہ کی توحید پہ، نہ رسول کی رسالت پہ ہے، ظاہر پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جنت کی بشارت تو میرے بھائی ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے، اس کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن کا آخرت پر ایمان ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، مومنوں کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال آیت کا جو پہلا حصہ ہے ذالک الذی، اس کو ذرا آنکھیں کھول کے کان کھول کے سنیں، ذالک الذی، یہ وہ، ذالک هو الفضل الکبیر سے ہے یہ جملہ چلا آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کی ہم نے بات کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس فضل کی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو، کون؟ جو ایمان اور عمل صالح لے آئے۔ بہرحال یہ ایک چیز جو ہے نوٹ کر لیں کہ جنت جو ہے متقین کے لیے ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت، آخرت، جنت متقین کے لیے ہے۔ ہم نے تو تقوی کی روش سے کبھی کا دامن جھاڑا ہوا ہے، غیر متقیانہ زندگی ہماری تقوی والی زندگی تو نہیں ہے، ہر وقت ہم سے اللہ تعالیٰ بھولا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سوچ لیں۔ اور دوسری جو اللہ تعالیٰ آیت کی دوسری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس یعنی ذرا توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہو کہ میں تو تمہیں اس کے عوض کسی چیز کا طالب ہی نہیں ہوں، کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، نہ میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں۔ ہاں جو چیزیں مانگتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، لیکن مادی چیزوں میں کوئی چیز اللہ کے رسول، تبلیغ کے عوض اللہ کے رسول نے نہ کسی بھی رسول نے طلب نہیں کی، بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ذرا تفسیر میں اگر کوئی تفسیروں کا مطالعہ کرے تو دوسرے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، قربہ کے دوسرے معنی لیے جاتے ہیں، یعنی رشتہ داری کے، رشتہ داری کی میں تم میرا خیال رکھو، میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو۔ یہ معنی نہیں بنتا کہ اللہ کے رسول کافروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اب اس وقت یہ آیات جو ہیں سامعین کرام یہ 5 نبوی کی ہیں، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے کسی نے ایمان قبول کیا تھا، کسی نے نہیں کیا تھا۔ ابو لہب جو تھے حضور کے چچا تھے، لیکن وہ بدترین دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح 5 نبی، دیکھیں قرآن کی، دیکھیں جب بھی میں آپ کو ایک عام بات بتاتا ہوں کہ قرآن کی آیات میں جب آپ تدبر کرتے ہیں تو قرآن کے شان نزول کو دیکھ لیں، ایک بات، پھر سیاق و سباق کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ آیت، یہ تو ہمیں یقین ہے، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ قرآن ایک آیت دوسرے آیت کی تصدیق کرتی ہے، تردید نہیں کرتی۔
قرآن کی ایک آیت دوسرے کی تصدیق کرتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے اس میں کہ ایک جگہ تو کچھ طلب کیا جا رہا ہے مادی طور پہ کہ تم میرے رشتہ داروں سے، دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ، یعنی یہ آیت جو ہے نا یہ قرآن میں بڑے طرق سے آئی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 کو دیکھیں، ما سألتکم من اجر فہو لکم، آیت نمبر 47 ہے، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ۔ یہ ان اجری الا علی اللہ جو ہے یہ بہت جگہ آیا ہے، بہت، میں ابھی آپ کو اللہ کی توفیق سے اس کے ریفرنس بھی دوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر کوشش کریں تو قرآن کو قرآن کی نظر سے مطالعہ کریں۔ اگر ایک لفظ کے دو معنی بنتے بھی ہیں تو آپ وہ معنی لیں جو مناسب ہو اور قرآن کی دوسری آیات کے مطابق ہو، اس سے کنٹرڈکٹ نہ ہو، اس کے متضاد نہ ہو۔ ایک بات تو بالکل آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت آئے ہیں، بھی میں آپ کو حوالے بھی دوں گا، لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ اس کے عوض جو ہے، قرآن کے عوض کوئی معاوضہ آج بھی، مطلب یہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے، قرآن کے عوض کوئی معاوضہ نہیں لے جائے۔ آج یعنی اگر آپ یہ سوال کریں، یہ تو خیر ضمنی سوال ہے کہ جو ہمارے مدرسین ہوتے ہیں ان کو ہم پیسے دیتے ہیں، تو وہ پیسے جو ہیں وہ ہم ان کو اگر دیتے بھی ہیں تو وہ ان کے وقت کے دیتے ہیں، نہ کہ قرآن سکھانے کے دیتے ہیں، ان سے ہم ان کا وقت خرید لیتے ہیں، جو ٹائم ہے ان کا خریدتے ہیں، اس کا معاوضہ دیتے ہیں، اور قرآن کے عوض کوئی معاوضہ ہم نہیں دیتے۔ بہرحال یہ ایک بات جو ہے یہ کلیئر ہونی چاہیے سامعین کرام۔ تو ایک بات میں اس لیے تھوڑی سی اس کی تفصیل کروں گا کہ بہت اس میں اشکال پایا جاتا ہے، لیکن یہ اشکال کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کو اگر قرآن کی نظر سے آپ دیکھیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ، یہ بہت جگہ آیا ہے قرآن، حوالے بھی میں دے رہا ہوں، لیکن یہ مضمون بکھرا پڑا ہے۔ پیغمبر، کوئی بھی پیغمبر اپنی تبلیغ کے عوض مخلوق سے کسی اجر کا، کسی بھی قسم کے اجر کا طالب نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ اب یہاں مثال کے طور پہ جو میں آپ کو سورہ سبا کی آیت نمبر 47 بتا رہا ہوں، قل ما سألت، اب اس میں بالکل واضح طور پہ ہے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، آپ کہہ دیں کہ میں تو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا اس کے بدلے، اگر ہے تو وہ تمہیں مبارک ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تو وہ تمہیں مبارک ہو، وَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہیں مبارک ہو، میں نہیں مانگتا۔ تو دیکھیں یہ قرآن ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ ذہن کہیں ادھر ادھر نہ لے جائیں۔ لیکن جو آیت ہے تو اس میں تفصیل اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ اس کے مختلف معنی لیے گئے ہیں، اور وہ رشتہ داروں کی محبت کافروں سے مانگی جا رہی ہے۔ ہاں، رشتہ داروں سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے جو ایمان والے ہیں ان سے محبت آج بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تو مومنوں کا ہے، مخاطب تو کافر ہیں، 5 نبوی ہے، مخاطب کافر ہیں، اور لیکن جو دیگر چیزیں ہیں، اگر کوئی ایمان لے آئے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اپنی مال سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور کے
آل سے محبت کریں، لیکن آل میں یہ بھی کہہ دوں کل النقی تقیہ وہو من آل اہلی، ہر نیک متقی شخص جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرا اہل ہے۔ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارا اہل بیت ہے، ہم سے ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن کے روشنی میں آپ مطالعہ کریں نا تو آپ بالکل واضح ہو جائیں گے، گھر والے اہل بیت نہیں ہیں اگر وہ پیغمبر کے ساتھ متفق نہ ہو اس کے نظریے پر، یہ غیر اہل بیت ہے۔ تو اس وقت جب یہ آیت نزول تھا اس میں تو غیر متقی لوگ بھی شامل تھے، میں نے آپ کو نام لیا ابو لہب کا، اور بھی ہر گھرانے میں یعنی ابو طالب صاحب جو تھے وہ بھی چچا تھے، آخر تک ایمان نہ لائے مثال کے طور پہ، یا اور لوگ بھی تھے۔ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہ تھے، ان کے وہ نہیں تھے، یعنی ایمان نہیں لائے تھے اس وقت حضرت عباس، وہ تو غزوہ وہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے ہیں۔ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے کہ کافروں سے رسول اپنے اہل بیت کی محبت کا طالب ہو۔ بھئی کیوں محبت کریں گے؟ وہ آپ کے نظریے سے ہے ہی نہیں، وہ آپ میں سے نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور ان کا بیٹا تھا، وہ دونوں مطلب بیوی اور بیٹا ظاہر ہے گھر والے ہم شمار کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارا گھر والا نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ تمہارا گھر والا نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو ایک الگ بحث ہے، اہل بیت کی پھر الگ بحث ہے۔ جو ایمان والا اہل بیت ہے اس سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، آج بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وہ تو ایمان کا تقاضا ہے، لیکن یہ تو جملہ کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا صاحب اکرام، مختلف جگہ ہے، مثال کے طور پہ سورہ الانعام آیت نمبر 90، قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے عوض میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، بس یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، ایک نصیحت ہے، اس نصیحت کے عوض میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ دیکھیں بالکل واضح ہے کہ کچھ طلب نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ نکال لیں سورہ فرقان، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، میں آہستگی سے یہ مضمون یعنی ٹینشن میں نہیں ہوں، آہستگی سے قرآن کی آیات کے ذریعے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کافروں سے کسی قسم کے، کافروں سے نہیں مسلمانوں سے بھی اللہ کے رسول طالب نہیں ہے کسی اجر کا، ہیں نہیں۔ مسلمانوں نے جو بھی حضور کے ساتھ، حضور نے خود فرمایا کہ سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے لیکن ابو بکر کے، لیکن انہوں نے کبھی معاذ اللہ کوئی سوال تو نہیں کیا۔ پیغمبر یعنی پیغمبر اور اللہ والے تو اللہ کے نوکر ہوتے ہیں، اللہ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، وہ اجر اپنا اللہ سے مانگتے ہیں، مخلوق سے نہیں مانگتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یہ ہمارا یعنی اگر ایک مومن ہے آج بھی داعی اللہ ہے، وہ آپ سے کبھی آپ کے سامنے دست سوال
کسی قسم کے بھی دستے سوال دراز نہیں کرے گا اپنے لیے، کسی اجر کا طالب نہیں ہوگا تبلیغ کے عوض. باقی تو وہ پیسوں کا لین دین، صدقہ ہے، خیرات ہے، آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں جو ہے سورہ الفرقان ایک چیز طلب کی جاتی ہے، یعنی تبلیغ کا جو یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے نا، ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ فرقان کی ہے آیت نمبر 57. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میں تو تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ہاں الا تخصیص ہے، ہاں من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لے، یعنی رب کا راستہ لے لے، رب پر ایمان لے آئے اور رب کے راستے کو اپنا رخت سفر بنا لے، اللہ کو اپنی منزل تسلیم کر لے اور اللہ کی طرف چل پڑے. یہاں روک کے سامعین کرام میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، کیونکہ وقت ہمارا تقریباً اختتام پذیر ہے. باقی باتیں انشاءاللہ ہوں گی، لیکن یہ مضمون ذرا تھوڑا سا رہتا ہے، اس میں پھر بعد میں بھی بات انشاءاللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ فضل ہے اللہ کا جس کی وہ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو جو ایمان لائے. اچھا چلیں پہلے وہ تلاوت کر لیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. ترجمہ سنا دیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ میں نے اپنے آپ سے لگایا ہے، ذالکہ سے میں نے یہ مراد لی ہے کیونکہ وہ فضل کبیر آیا ہے نا، تو اس لیے. تو ذالک الذی، یہ ہے وہ، یبشر اللہ عبادہ، جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں. کون؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربہ، ہاں اگر چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی قربت میں تم میرے ساتھ محبت کرو، میرے ساتھ لگ جاؤ. ومن یقترف حسنۃ، اور جو بھی نیکی کمائے گا، نزد لہ فیہا حسنا، تو ہم اس کے لیے بڑھا دیں گے اس میں خوبی، اس کی اچھائی، یعنی اور بھی بڑھا دیں گے اس کو. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، شکور قدردان ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
That is the good news God gives to his servants who believe and do good deeds. Say, I ask of you no wage for it except affection among the near of kin. Whoever does a good deed, we will increase its goodness for him. God is forgiving and appreciative. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔